سامعین و حاضرین حضرات، اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے، اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں اور زمین کی، پیدا فرماتا ہے جو چاہتا ہے، بخشتا ہے جس کو چاہتا ہے، بچیاں اور عطا فرماتا ہے جس کو چاہتا ہے فرزند، یا ملا جلا کر دیتا ہے انہیں بیٹے اور بیٹیاں، اور بنا دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بانجھ، بے شک وہ سب کچھ جاننے والا ہر چیز پر قادر ہے۔ اور کسی بشر کی یہ شان نہیں کہ کلام کرے اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ مگر وحی کے طور پر، یا پس پردہ، یا بھیجے کوئی پیغمبر فرشتہ اور وہ وحی کرے اس کے حکم سے جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، بلا شبہ وہ اونچی شان والا بہت دانا ہے۔ محترم سامعین و حاضرین حضرات، قرآن کریم فرقان حمید کی ان آیات بینات میں رب العالمین خالق کائنات ارشاد فرما رہا ہے، بتایا جا رہا ہے کہ آسمانوں اور زمین میں اسی کی حکمرانی ہے، ہر چیز اسی کے تصرف میں ہے، جس کو چاہے جتنا چاہے دے دے، اور اگر کسی کو کسی نعمت سے محروم رکھنا چاہے تو زبردستی اسے دینے پر کوئی مجبور نہیں کر سکتا۔ اولاد کے سلسلہ میں بھی لوگوں کی 4 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم وہ لوگ جن کو صرف بچیاں ہی دیتا ہے، بچے کے لیے وہ ترستے رہتے ہیں اور ان کی حسرت پوری نہیں ہوتی۔ دوسری قسم کے وہ لوگ جن کو صرف بچے دیے جاتے ہیں۔ تیسری قسم کے وہ لوگ جن کو ملے جلے بچے اور بچیاں عطا فرماتا ہے۔ چوتھی قسم کے وہ لوگ جو بانجھ ہیں، جن میں اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت ہی مفقود ہے، ان کے ہاں نہ بچہ پیدا ہوتا ہے اور نہ بچی۔ آخر میں فرما دیا، میں علیم بھی ہوں اور قدیر بھی ہوں، میں ہی بہتر جانتا ہوں کہ کس کو کیا دینا ہے اور کسی کو کیا کچھ نہیں دینا۔ فرمایا یہ میری ہی قدرت ہے، میں ہی جانتا ہوں۔ تو محترم حضرات، قرآن کریم کی اس آیت مبارکہ میں ہمیں بہت کچھ سمجھایا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے تو ہمارا ایمان، ہمارا عقیدہ یہ پختہ ہونا چاہیے کہ اللہ بادشاہ ہے زمینوں کا بھی اور آسمانوں کا بھی۔ اس کے حکم کے بغیر، اس کی منشا اور اس کی عطا کے بغیر نہ کسی کو بچہ پیدا ہو سکتا ہے اور نہ کسی کے ہاں بچی پیدا ہو سکتی ہے۔ یہ محض اس کا فضل ہے، یہ اس کی مہربانی ہے۔ وہ کئی ایسی گودیں ہیں کہ وہ بچے کو ترس رہے ہیں، لیکن مالک نے انہیں 8 10 12 بچیاں دے دی ہیں، لیکن ایک بھی بچہ پیدا نہیں کیا۔ کئی گھر ایسے ہیں وہاں پر بیٹے ہیں، وہ بیٹی کو ترس رہے ہیں، لیکن ان کو مالک نے بیٹی نہیں دی۔ بعض گھر ایسے ہیں کہ وہاں پر بچیاں بھی ہیں اور بچے بھی ہیں، اور بعض چوتھا طبقہ ایسا بھی ہے کہ نہ ان کے ہاں بچی پیدا ہوتی ہے نہ بچہ پیدا ہوتا ہے، وہ اولاد کے لیے ترستے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، میں ہی بہتر جانتا ہوں کہ انہیں کس حال میں رکھنا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کو رب نے بیٹا دیا ہے، بیٹی نہیں دی، تو یہ بھی ایک آزمائش ہے۔ کسی کو بیٹی دی ہے، بیٹا نہیں دیا، تو یہ بھی ایک آزمائش ہے۔ اور کسی کو دونوں عطا فرمایا، یعنی بیٹیاں بھی دی ہیں بیٹے بھی دیے ہیں، یہ بھی آزمائش ہے۔ اور چوتھا طبقہ کہ انہیں بانجھ بنا دیا، نہ بیٹی پیدا کرنے کی صلاحیت ہے نہ بیٹا پیدا کرنے کی صلاحیت ہے، تو فرمایا یہ بھی میرے رب کا امتحان ہے۔ اس لیے بندے کو واہ ویلا نہیں کرنا چاہیے، ہر حال میں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اگر اس نے بیٹیاں دی ہیں تو ان کی اچھی پرورش کرے، بیٹے دیے ہیں تو ان کی اچھی پرورش کرے، اور نہ بیٹی نہ بیٹا کوئی بھی نہیں ہے تو پھر بھی اپنے رب کی بارگاہ میں شکر ادا کرے کہ مولا اگر اس میں میرے لیے بہتری اور بھلائی ہے تو پھر یا اللہ تو علیم ہے، تو قدیر ہے،
تو ہی بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے۔ تو محترم حضرات، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ بے شک وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا قادر ہے، اور اس کی بلا شبہ اونچی شان ہے، اور وہ بڑا دانا ہے، اس کا ہر عمل دانائی سے بھرا ہوا ہے۔ اس نے جس کو صرف بیٹیاں دی ہیں تو یہ بھی اللہ کی دانائی ہے، کسی کو بیٹیاں اور بیٹے دونوں دیے ہیں تو یہ بھی اللہ کی دانائی ہے، اور کسی کو کچھ بھی نہیں دیا تو یہ بھی اللہ کی دانائی ہے۔ اور ایک بات تو ہے کہ وہ لوگ جنہیں نہ بیٹی نہ بیٹا دیا ہے، مالک کی مرضی ہے، چاہے تو وہ بڑھاپے کے عالم میں بھی دے دے، ایسی عمر کے ایسے حصے میں دے دے کہ جہاں پہ بندہ مایوس ہو چکا ہو کہ اب تو میں بوڑھا ہو چکا ہوں، اب مجھے کیسے اولاد ہوگی، وہ مایوس نہ ہو۔ مالک کی حکمت ہے، وہ چاہے تو بوڑھے لوگوں میں سے بچی اور بچہ پیدا کر دے۔ بنجر زمین کو زرخیز کرنا میرے مالک کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ یہاں پر ایک اور بات بھی آپ کی نظر کرتا ہوں، بعض دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ کچھ دوست احباب ملتے ہیں، 8 سال 10 سال 12 سال 15 سال شادی کو ہو گئے، بچہ پیدا نہ ہو سکا، تو وہ مایوس نظر آتے ہیں، اور ان کی زبان پر گلہ شکوہ نظر آتا ہے، اور پھر وہ جتنے تانے دیے جاتے ہیں، یہ سب سے بڑی مصیبت یہ ہے بھئی بچی اور بچہ دینا تو میرے مالک کا کام ہے، ہمارا یہ معاشرہ یہ پھر ان لوگوں کو اس مقام پر لا کر کھڑا کر دیتا ہے کہ وہ رب کا گلہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس میں بھی ہمارا معاشرہ جو ہے وہ شامل ہے، اور ایسے تانے ملتے ہیں، اور تو اگر اتنی جوگا ہوتا تو پھر تجھے اولاد نہ ہو جاتی۔ عورت کو تانے ملتے ہیں، تو منحوس ہے، طلاقیں ہو جاتی ہیں، تو اتنی گندی ہے، تو اتنی منحوس ہے کہ تیرے جب سے تو آئی ہے ہمارے سین کی رونق ہی ساری چلی گئی ہے، نہ تو بچی پیدا کر کے دے رہی ہے نہ بچہ پیدا کر کے دے رہی ہے۔ بھائی بچی اور بچہ اس نے تھوڑا ہی پیدا کرنا ہے، وہ تو مالک نے دینا ہے تو پیدا کرنا ہے نا۔ تو اس لیے یہ بات بھی قابل غور ہے، اور اس پہ ہمیں نظر ثانی کرنا چاہیے۔ اگر وہ بندہ اور وہ عورت رب کا گلہ اور شکوہ کر رہی ہے تو کہیں نہ کہیں ہمارے معاشرے کا بھی اس میں حصہ شامل ہے، ہمارا معاشرہ بھی اس کے اندر داخل ہے، ہمارے معاشرے کے ستائے ہوئے لوگ بھی رب کا گلہ کرتے ہیں۔ تو قیامت کے دن جب ان کو پکڑا جائے گا تو یہ بھی تو کہیں گے نا، میرے اللہ ہم تو صبر کر رہے تھے لیکن اس معاشرے نے ہمیں جینے نہیں دیا، اس معاشرے نے بھی ہمیں اتنا ستایا ہے۔ تو پھر بتائیے اگر قیامت کے دن اس وجہ سے ہم رب کی بارگاہ میں گرفتار کر کے پیش کر دیے گئے تو کون چھڑائے گا رب کی بارگاہ سے؟ رب تو قرآن میں فرما رہا ہے کہ بچیاں دینا یہ میری قدرت ہے، بچے دینا یہ میری قدرت ہے، اور دونوں نہ دینا یہ بھی میری قدرت ہے، میں جس کو چاہتا ہوں جب چاہتا ہوں جتنا چاہتا ہوں اسے نواز دیتا ہوں، اور بڑھاپے کے عالم میں وہ دے دیتا ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے یہ ایک واقعہ مشاہدہ کیا ہے، دیکھا ہے، تقریباً